پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے آپ، حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی طرف دوڑ پڑتا اور کہتا جی اماں حضور۔ تو والدین کی شان اور کیا بیان کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں فرض نماز توڑ دیتا اور سب سے پہلے اپنی والدہ کا حکم سنتا۔ تو آج کا یہ بیان حضرت اویس کرنی کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، تو اس سے جا کر دعا کرانا۔ تو اویس کرنی کون تھے؟ تو ان کا کون سا ایسا عمل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق اور حضرت علی سے یہ کہا کہ میرے بعد ان سے جا کر دعا کرانا۔ تو اسی بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس بیان میں حضرت اویس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔
देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगे। आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मिस्कीन मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है नहीं, जिहाद है नहीं, इल्म है नहीं, नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, ज़कात है नहीं, खैरात है नहीं, क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा ओवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दो। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुकमे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। कजे लगाएं तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे तो आपने कहा साहबा से जाओ भाई चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो आपने कहा हाज़िही बितिल्का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में
گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، ایک نسل تیار ہو۔ بیلنس زندگی گزارو، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھئی چکر کی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ ابی ہما و امی لا ترضوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو حضرت اویس کرنی جن کا بیان ابھی آپ نے سنا ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کیا ان کے پاس تھا، کہ انہوں نے کیا زیادہ نمازیں پڑھی تھی، کیا وہ تہجد بہت زیادہ تھے، کیا وہ روزے دار بہت زیادہ تھے، یا حج عمرہ انہوں نے زیادہ کیے ہوئے تھے، نہیں، صرف اور صرف والدین کی خدمت۔ صحابہ کرام کو، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ تو اتنے بڑے ہستیوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جائیں اور حضرت اویس سے اپنے لیے دعا کرائیں، تو سبحان اللہ، تو صرف ماں باپ کی خدمت، صرف ماں باپ کی خدمت، صرف ماں باپ کی خدمت، تو یہ تو اور بھی ہمارے لیے آسان راستہ ہو گیا، ہمیں آخرت میں جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کے والدین سلامت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور بچوں کو یہی کہنا چاہوں گا ان کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، کیونکہ آپ ان کی خدمت کر کے آخرت میں جنت بنا لیں گے۔ تو جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت کے ہوائیں نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوسری بات کہی مولانا طارق جمیل صاحب نے خاوند اور بیوی کا رشتہ، تو حقیقتاً اس کے بارے میں بہت لمبی تفصیل ہے، تو صرف مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ بیوی کو شوہر یہ حکم نہیں دے سکتا، یہ حقوق ہے، تو بیوی کو شوہر یہ حکم نہیں دے سکتا کہ اٹھو میرے بچوں کو دودھ پلاؤ، یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ اٹھو میرے لیے کھانا بناؤ، یا میرے کپڑے استری کرو، یا میرے کپڑے دھو، یا میرے بچوں کے کپڑے دھو، نہیں، یہ حقوق نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری صرف اور صرف مرد یعنی کہ شوہر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ہر عیش و آرام میسر کرے اپنی بیوی کے لیے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ حقوق بہت لمبی اس کی فہرست ہے،
تو آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ کتابیں پڑھا کریں تاکہ آپ کو علم ہو، تو آپ کوئی بھی بات کریں وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔